اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور طور پر وعدہ لیا۔ یہ واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، یہاں پر بس تھوڑا سا حوالہ دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے ڈر کر بھاگے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اس دور کے اندر جب موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے ہو گئے تو دو فریق جو تھے، دو پارٹیاں بن گئی، ایک فرعونیوں کی تھی، ایک موسیٰ علیہ السلام کی، بنی اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت دو شخص لڑ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے آئے تو جو اسرائیلی تھا اس نے کہا جو مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، ایک مکہ مارا اور اس مکے کی وجہ سے وہ شخص مر گیا جو فرعونیوں کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا مصر کے اندر کہ موسیٰ نے قبطی کو مار دیا۔ اس قوم کو قبطی کہا جاتا تھا اور دوسری بنی اسرائیل تھی کہ ایک قبطی کو موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، قتل کر دیا ہے۔ تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ موسیٰ جہاں بھی مل جائے اسے پکڑ کر لاؤ اور اسے قتل کیا جائے گا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، جو فرعونی کے حواری تھے نا، قریبی لوگ، انہی میں سے کسی نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آج تو نہیں بچے گا، آج رات تجھے گرفتار کر لیا جائے گا، اگر ہو سکے تو راتوں رات یہاں سے بھاگ جا۔ تو یہ واقعہ آگے سورۃ القصص میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے راتوں رات انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور ساتھ اکیلے ہی بھاگے، یہاں تک کہ بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام مدین میں پہنچ گئے۔ مدین میں پہنچے، وہاں ایک کنواں تھا، اس کے قریب بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، قال انی فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیرے در کا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سبب کوئی نہ کوئی بناتا ہے پھر۔ تو وہاں پر جو کنواں تھا اس کے اوپر یہ بکریوں کے جو چرواہے ہیں یہ اپنے ریوڑ لے کر آئے، پانی پلانے لگے۔ پتھر جو تھا نا کنویں کے اوپر، اس کو کم از کم 8 بندے ہلایا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے تھے اور 2 لڑکیاں کھڑی ہیں سائڈ پر، ان کو بھی دیکھا، جا کر ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہ سورۃ قصص کا واقعہ ہے کہ پوچھا بیٹا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ ہمارا باپ جو ہے وہ آنکھوں سے نبینا ہے، بھائی ہمارا ہے نہیں، اور ہم جو ہے ان بکریوں کو چراتی ہیں اور پانی یہ ہمیں پلانے نہیں دیتے، جب یہ پلا کر چلے جاتے ہیں کوئی چند بوندیں جو نیچے گرتی ہیں وہ ہماری بکریاں چوس لیتی ہیں، پھر ہم جاتی ہیں، ان کے بعد آخر میں جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس پتھر کو ہٹایا اور پانی پلا دیا اور سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اب وہ لڑکیاں جو ہیں اپنے وقت سے پہلے گھر گئی۔ یہاں اس واقعے سے بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ جب وقت سے پہلے گھر گئی تو شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کا یہ دستور ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جب گھر سے بچیوں کو بھیجتے تھے تو اس وقت بھی ٹائم نوٹ کرتے تھے، اور جب بیٹیاں گھر آتی تھی تو اس وقت بھی ٹائم نوٹ کرتے تھے، اور بکریوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتے تھے کیا یہ سیر ہو کر آئی ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت جب پہنچی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹا آج وقت سے پہلے آئی ہو اور بکریاں تمہاری جو ہیں سیر ہو کر آئی ہیں، کیا کسی اور طرف گئی تھی آپ بکریاں چرانے کے لیے؟ جب پہلے جس طرف جاتی تھی وہ سائڈ آپ نے چھوڑ دی، دوسری طرف گئی تھی۔ تو پھر ان بیٹیوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آج ہمیں ایک صادق اور امین آدمی ملا ہے، بہت خوبصورت اور حسین تھا، بہت طاقتور تھا، جو بوکا 8 بندے کھینچا کرتے تھے اس اکیلے نے کھینچا ہے، جو پتھر 8 بندے مل کر ہلایا کرتے تھے اس اکیلے نے ہلایا ہے۔ آخر اللہ کے نبی تھے شعیب علیہ السلام،
ان کے سمجھ میں کوئی بات بیٹھی کہ یہ ایسا شریف النفس بندہ جو ہے یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ان میں سے ایک بیٹی کو بھیج دیا کہ جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ لڑکی آگے آگے تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے تھے۔ ہوا کی وجہ سے ان کی پاؤں سے یا پنڈلی سے کپڑا ہٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بیٹا آپ میرے پیچھے چلے، میں آگے چلتا ہوں۔ جس طرف مڑنا ہو آپ نے زبان نہیں ہلانی، آپ نے پتھر پھینکنا ہے، میں مڑ جاؤں گا۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نبی شعیب کے گھر پہنچے علیہ السلام۔ وہاں پر بات چیت ہوئی، ملے جلے۔ پتہ یہ چلتا تھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ بہت پرانے بھائی جیسے بچھڑے ہوتے ہیں ویسے ملے۔ جب ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا تو پتہ چلا وہ بھی نبی ہے اللہ کا، یہ بھی نبی ہے۔ اب تھا غیر بندہ، کسی کے گھر میں غیر بندے کا رہنا غیر مناسب ہی ہوتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کا رشتہ میں آپ سے کرتا ہوں، تو آپ کے ساتھ یہ حق مہر کے اندر میری شرط طے پائے گی۔ آپ نے 8 سال میری بکریاں چرانی ہیں، 10 سال چراؤ گے تو آپ کی مہربانی ہوگی، مگر نہ 8 سال کا طے پاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام سے نکاح ہو گیا ایک لڑکی کا، وہاں رہنے لگے، بکریاں چرانے لگے۔ جب وہ وقت وہ مدت پوری ہو گئی 8 سال یا 10 سال، تو موسیٰ علیہ السلام واپس جانے لگے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ جو سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور کہنے لگے وہ سامنے مجھے آگ نظر آ رہی ہے، اپنی بیوی کو کہا آپ یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے آگ بھی لے کر آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور نور تھا۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت ملی۔ یہ یہاں کہا جا رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو۔ وہاں پر کیا ملا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے ملے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، لکڑی، جس کے ساتھ ان کی عادت بن چکی تھی، 8 سال انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، ان کی یہ عادت تھی ہاتھ میں چھڑی رکھنا، پتے جھاڑتے تھے، بکریوں کو کھلاتے تھے۔ تو وہ آسا، وہ ڈنڈا، وہ سوٹا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دے۔ جب پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں خذ، پکڑ اس کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو پکڑا تو ویسے کا ویسا آسا، ڈنڈا ویسا بن گیا۔ یہ ایک معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں ملا۔ اور دوسرا معجزہ یہ ملا، اپنا ہاتھ اس طرح بغل میں لیتے تھے، جب نکالتے تھے تو نور کی لائٹیں، شعائیں ہر انگلی سے نکلتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے کوہ طور پر ملے۔ اور یہ معجزہ لے کر موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو وہاں پر مشہور ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ یہ جادوگر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کے یہ 2 معجزے دیے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے۔ اس کے بعد تم پھر گئے، یعنی معجزے تمہیں ملے اور تم واپس پھر گئے مصر کی طرف، وہاں پہنچ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر میرا فضل، میری رحمت تیرے اوپر نہ ہوتی تو فرعونی پھر تجھے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اللہ کا خاص فضل تھا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس پہنچے، پھر نبوت کے ساتھ پہنچے، نبی بن کر پہنچے، تو یہ کہاوت مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہے کہ فرعون کے گھر میں ہی پلا اور فرعون کا مقابلہ کرنے لگا۔ اور یہ واقعہ بھی سچا ہے، لوگ کہاوت کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام واقعتاً فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے بچپن سے ہی، اور جوانی چڑھے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے الگ ہوئے اور پھر
مقابلہ کرنے کے لیے بھی فرعون کے پاس ہی ہے۔ تو انشاءاللہ کل یہ واقعہ آگے بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔